ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے پوری مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امریکی حکام سے باخبر ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر زور دیا اور امریکہ اسرائیل کی مشترکہ فوجی مہم کو مشرق وسطی کو از سر نو ترتیب دینے کا تاریخی موقع قرار دیا۔ یہ خبر کوئی افواہ نہیں، کوئی سازشی تھیوری نہیں، یہ باخبر امریکی ذرائع کی تصدیق شدہ رپورٹ ہے، اور خود ٹرمپ نے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ جب ایک صحافی نے ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا محمد بن سلمان انہیں ایران پالیسی پر اکسا رہے ہیں، تو انہوں نے صاف جواب دیا، "He does, he is a warrior, he is fighting with us by the way"۔ یعنی جو بات گمنام ذرائع نے بیان کی وہ خود امریکی صدر کی زبان سے بھی نکل گئی۔ اب اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے کہ ایک مسلمان ملک کا حکمران ایک مسلمان ملک کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان نے ٹرمپ پر نہ صرف ہوائی حملے جاری رکھنے بلکہ ایران کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے اور خارگ جزیرے جیسے اہم مقامات پر زمینی فوجی کارروائی تک کا مشورہ دیا۔ خارگ جزیرہ ایران کی تیل برآمدات کا مرکزی مقام ہے، وہاں حملہ صرف ایران کو نہیں پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ لیکن محمد بن سلمان کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کا مقصد مسلمانوں کی فلاح نہیں، ایک حریف حکومت کا خاتمہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق محمد بن سلمان نے ٹرمپ کو سعودی عرب کے مرحوم بادشاہ عبداللہ کا وہ مشورہ یاد دلایا جو 2010 میں لیک ہونے والی سفارتی کیبلز میں سامنے آیا تھا، "سانپ کا سر کاٹ دو"۔ یعنی یہ نفرت نئی نہیں، یہ سعودی اسٹیبلشمنٹ کی پرانی پالیسی ہے جسے آج محمد بن سلمان نے ایک نئے چہرے کے ساتھ پیش کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سانپ کون ہے؟ ایران کی حکومت یا ایران کے وہ کروڑوں مسلمان جو بموں کے نیچے مر رہے ہیں؟ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ٹرمپ کئی بار جنگ ختم کرنے کی طرف مائل ہوئے، لیکن ہر بار محمد بن سلمان نے انہیں روکا اور ایران کی توانائی کی تنصیبات پر حملوں کے لیے زور دیا تاکہ تہران کی حکومت کو معاشی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ یعنی ایک طرف خود امریکی صدر جنگ بند کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف ایک عرب حکمران اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے جہاں کوئی مسلمان حکمران اتنی ڈھٹائی سے کسی مسلمان ملک کی تباہی کا مطالبہ کرے۔ ٹرمپ کے سعودی دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 600 ارب سے لے کر تقریباً $1 ٹریلین تک کے معاہدات طے پائے، جن میں جنگی طیارے، ٹینک اور جدید دفاعی نظام شامل تھے۔ اب یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ یہ سرمایہ کاری دراصل کس چیز کی خریداری تھی۔ ٹرمپ کو اربوں ڈالر دو اور بدلے میں اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر بم برساؤ، یہ وہ سودا ہے جو مشرق وسطی کی تقدیر لکھ رہا ہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات کے اعلان سے ٹھیک 15 منٹ پہلے تیل کی منڈیوں میں $580 ملین کے بڑے داؤ لگائے گئے، اور اعلان کے فوراً بعد S&P 500 میں تیزی آ گئی۔ یعنی جنگ اور امن کے فیصلے بھی اب سٹاک مارکیٹ کے کھلاڑیوں کو پہلے معلوم ہوتے ہیں۔ انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں، صرف نفع اور نقصان کا حساب ہے۔ یہ ہے وہ نئے مشرق وسطی کی اصل تصویر جس کا محمد بن سلمان نے خواب دیکھا۔ سعودی حکومت نے ان تمام دعووں کو مسترد کیا اور کہا کہ سعودی عرب نے جنگ شروع ہونے سے پہلے سے پرامن حل کی حمایت کی ہے، لیکن خود ٹرمپ نے انہی دنوں میں محمد بن سلمان کو واریر کہہ کر ان کے کردار کی تصدیق کر دی۔ یعنی ایک طرف سرکاری بیان، دوسری طرف پردے کے پیچھے کا سچ۔ یہ دوہرا چہرہ ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ مسلم دنیا کو اپنا دوست بتاؤ اور پردہ پشتہ اسی کی تباہی کا منصوبہ بناؤ۔ یہ سب کچھ ایک اہم تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ایران جس کی تباہی کے لیے محمد بن سلمان ٹرمپ کو اکسا رہے ہیں، وہی ایران ہے جس کے ساتھ 2023 میں چین کی ثالثی سے سفارتی تعلقات بحال ہوئے تھے، اور 2025 میں جب امریکہ اسرائیل کا حملہ ہوا، محمد بن سلمان نے ایک بار پھر پلٹی کھائی۔ مسلم دنیا کے لیے سبق یہ ہے کہ جو حکمران اپنے عوام کی جگہ اقتدار سے پیار کرتے ہیں، ان کی وفاداری کبھی مستحکم نہیں ہوتی۔ آج جب مشرق وسطی میں بم گر رہے ہیں، جب بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، جب تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور عالمی معیشت لرز رہی ہے، اس وقت ریاض کے محلات میں بیٹھ کر اسے تاریخی موقع کہنا صرف سیاسی غلطی نہیں، یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ پاکستان سمیت پوری مسلم دنیا کو آج سوچنا ہوگا کہ جو حکمران اپنے بھائیوں کی لاشوں پر اپنا تخت مضبوط کرنا چاہتے ہیں، انہیں مسلم لیڈر کہنا اس لفظ کی توہین ہے۔
تاریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتی جو اپنی قوم کو دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں، اور تاریخ یہ سب لکھ رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ پوری دنیا سے متعلق صحیح معلومات جاننے کے لیے اپنی رائے ضرور دیں، اور احمدیہ گلوبل انسائٹ 24 کو شیئر ضرور کریں۔